طاعة الله. اللهم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے آج یہ ہمارے حصے کے آخری مجلس ہے. اس سلسلہ مجالس کی بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات. اجازت مولانا آپ کی. مولانا قمر شاہ صاحب کل بھی تشریف لائے تھے، آج بھی تشریف لائے. بہرحال کوشش کرتے ہیں کچھ مطلب بیان کرنے کی ہم آپ کی خدمت میں. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. 8 دن کا خلاصہ 2-3 منٹ میں آپ کی خدمت میں کر دیں کہ ہم لے کر چلے تھے تشیع کا سفر. تشیع کہاں سے شروع ہوا؟ 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے. حدیث میں ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ایک حدیث بھی اپنی پیش نہیں کریں گے سب برادران کی. اور وہ بھی عرض کر دیا تھا کہ 100 سے زیادہ حدیثیں میں نے نکالی تھیں، جس میں سے 37 یا 38 کا انتخاب کیا اور شاید 22 یا 24 بس آپ کے سامنے پیش کر سکا. آج جیسا وعدہ ہے امام نسائی کہ جو کتاب خصائص سے امیر المومنین، اس میں سے 1-2 حدیث پیش کریں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے مضمون کے اوپر بات ہو جائے. تو عرض یہ کیا تھا، ہم نے قرآن مجید سے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوئی نیا نام نہیں، ہمارا نام اللہ کا دیا ہوا ہے، رسول کا دیا ہوا ہے اور ائمہ طاہرین کا دیا ہوا ہے. اور تاریخ نے ہمیں شیعہ کہا ہے، لغت نے ہمیں شیعہ کہا ہے. کسی بھی زبان کی لغت ہو، التشیع کے نام سے جو انگلش میں بھی لغت میں ترجمہ ملے گا وہ یہی ملے گا ہم لوگوں کو. اچھا لکھیں برا لکھیں، لیکن کہتے یہی ہے کہ یہ وہ ہے جو مولا علی کی فضیلت کے سب پر قائل ہے. الحمدللہ ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم خود کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں مولا کے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم ان کے فضیلت کے قائل، ٹھیک ہے. ہم نے قرآن سے بھی بتا دیا، جو مسلسل آیات کی تلاوت کی آپ کے سامنے بتایا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، اور نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. اب شیعہ کا ترجمہ آپ جو چاہیے کیجیے، ہمیں سے کوئی بحث نہیں. ہم نام آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کو شیعہ کہا گیا جناب نوح کا. اسی طرح جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا قرآن نے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی عدوہ. سب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو موجود ہیں، ہم وہاں موجود ہیں. ہم نے آپ کی روایات سے بتا دیا کہ حضور کے زمانے ہی میں علی کے دوستوں کا نام جو علی سے محبت کرتے تھے خاص، ان کو شیعہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہم وشیعتوں کا، انت وشیعتوں کا، انت وشیعتوں کا، ٹھیک ہے. یہ سارے آپ اور آپ کے شیعہ، آپ اور وہی ساری روایت ہم نے وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کی. ابھی تاریخ سے بھی بتا دیں کہ تاریخ نے ہمیں شیعہ کہا. دوسروں نے نام رکھنا چاہا مگر وہ نام چلا نہیں. تاریخ میں موجود ہے کہ شیعہ نے علی کے مقابلے میں 1-2 نام آئے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئے. پھر شیعہ نے علی بھی نہیں کہا جاتا تھا، صرف شیعہ کہا جاتا تھا. جب شیعہ کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کا پیروکار، علی سے وابستہ، اہل بیت سے وابستہ. یہ ہماری پہچان بن گیا. الحمدللہ اس پر ہمیں فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک بات ہو گئی تھی. اب آپ کو لے کے چلیں تشیع کا سب سے بڑا مورچہ جو 1400 سال سے آج تک قائم ہے. کوئی اس مورچے کو شکست نہیں دے سکا اور انشاءاللہ قیامت تک اس مورچے کو شکست نہیں دے سکے گا. اور اس مورچے کا نام ہے قم. یہ میں تاریخی حوالوں سے اب آپ کو بتاؤں گا، سمجھ گیا. یہ نہیں کہ میں قم میں پڑھ کے آیا ہوں جو قم ایران میں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تاریخ گواہ ہے. یاد رکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اسی فرمان کو دیگر ائمہ نے بھی نقل کیا، حتیٰ کہ قم کا نام مولا عارفان کے
روایات میں بھی سب میں ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ قم کی تاریخ پڑھے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ایک ایک جگہ کی تاریخ پڑھو تو اس کے لیے 8 8 9 9 10 مجلسیں چاہیے۔ قم کی تاریخ میں الحمدللہ میں نے قم میں ہی معصومہ قم کے حرم میں ہی مجھے مہمان بلایا تھا، 5 مجلسیں میں نے وہاں قم کی تاریخ پر ہی پڑھی تھی، جناب معصومہ کے حوالے سے ان کے جو ایام ہوتے ہیں، تو مجھے ایک بار بلایا تھا تو میں نے وہیں پر پڑھی تھی، اس لیے بڑے اعتماد سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اطمینان رکھیں، میں وہاں بھی پڑھ چکا ہوں، سب کے سامنے بھی پڑھ چکا ہوں تاریخ، اور میرے پاس کتابیں بھی ساری موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کا حرم مکہ ہے، پیغمبر کا حرم مدینہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ یہ مشہور حدیث، مشہور حدیث، ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ حضور کے زمانے سے قم کا نام ہے کہ قم ہماری بنا گیا، یعنی اگر دنیا میں کہیں امان نہ ملے تو مولا فرماتے ہیں کہ قم چلے جاؤ، یہ ہمارے لوگوں کے لیے امان کی جگہ ہے، امان۔ پہلے قم کے آپ کو خصوصیات بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں تو شامل ہو گیا، نہیں بنی امیہ جب ایران فتح ہوا شامل ہو گیا، بنی امیہ کے والی تھے، بنی عباس کے والی تھے، اچھا کوئی بھی ان سے نہیں بھڑتا تھا، ان سے نہیں لڑتا تھا، بلکہ ہوا ایسا تھا کہ جب شیعہ کچھ آنے شروع ہوئے تھے تو بنی امیہ کے قلقلہ و حشام نے جیسے اپنے والی کو کہا کہ بھائی ان کی سرکوبی کرو، ان کو ختم کرو قم سے، تو اس کے والی نے جو بنی امیہ کا والی تھا اس نے لکھ کے بھیجا کہ رہنے دے بھائی، میں تیرا والی ہوں نا، یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر ان سے تو الجھا تو یہ پورا اصفہان سے ہمدان تک سب علاقہ تیرے ہاتھ سے گیا، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں سنیں گے اور یہ اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ یہ اہل بیت کے نام پہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو یہ واحد اس وقت یہ واحد جگہ تھی، ایک یہ اور ایک وہ جو جس کا میں نے نام لیا شنسب ابن حریق، جب یہ غور پہنچا یعنی غور تک اس کی حکومت ہوگی، ایک غور کے علاقے میں 2 مقام ایسے تھے تاریخ میں کہ بنی امیہ کے دور میں بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ ممبر سے مولا پر سب و شتم کر دے، نہیں، یعنی حکومت ان کی تھی، حکم یہ تھا کہ ہر جگہ کرو، ہر جگہ کرو، لیکن یہ نہیں کرتے تو اس کا والی کہتا تھا بیٹھا رہنے دیں ان کو، یہ کھڑے ہو گئے تو قیامت ہو جائے گی، اب اسی لیے قم ہے، اسی لیے کہتے ہیں شہر خون و قیام، ہمیشہ قیام کیا، یعنی ہمیشہ سے اہل بیت کا مورچہ۔ یہی عباسیوں کے ساتھ ہوا۔ جناب معصومہ جب تشریف، ابھی بتاتا ہوں کیسے تشریف لائی تھی، جب وہاں پر آئی ہیں تو پھر انہوں نے چاہا کہ سر کو بھی کرے، تو ان کے والی نے بھی یہ لکھا، بولا آرام سے بیٹھا رہے، خاقان نے، خاقان نام تھا اس کا، احمد بن خاقان تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا احمد بن خاقان بیٹھا تھا، بہرحال یا اسحاق بن خاقان تھا، معذرت نام اگر بھول جاؤ، اتنے سارے نام ہوتے وہ نہیں رہتا یاد، تو خیر، تو اس نے بھی اس کو یہ لکھا کہ خبردار آرام سے بیٹھا رہنے دے، یہ بیٹھے ہوئے آرام سے، اگر ان کو چھیڑیں گے ہم یہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جب جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے پھر تیرے ہاتھ سے علاقہ گیا، ابھی بیٹھا ہوں نا میں، تیرا والی ہوں نا، میرا نام چل رہا ہے، وہ ختم ہو گئی بات، تو ڈرتے تھے سب، قم کے نام سے ڈرتے تھے کہ قم، اور اب آپ جو میں بتا رہا ہوں معلوم ہوا کہ کتنا بڑا مورچہ ہے۔ میں نے آخری مجلس کے لیے رکھا تھا کہ قم کتنی بڑی جگہ تھی، اس وقت سے اہل بیت کا مرکز، سب سے پہلے جو یہاں پر بڑے تو اہل بیت کی محبت تو تھی، یعنی جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ اہل بیت کے سائے میں تھے، اہل بیت کو مانتے، لیکن جہاں سے تشیعوں نے جڑ پکڑی ہے اس میں اشعری قبیلہ تھا ایک، یہ اشعری قبیلہ یعنی ادھر تھا شام میں اور اطراف میں پھیلا ہوا، کوفے بصرے اس طرف پھیلا ہوا، یہ شیعہ تھے بنیادی طور پہ۔ اشعری قبیلہ جو تھا اس کا ہمدان سے یعنی یمن سے بھی تھوڑا سا تعلق تھا، تو یہ شیعہ تھے، یہ شامل ہو گئے تھے عبد الرحمن ابن اشعث کے لشکر میں۔ عبد الرحمن ابن اشعث جس کی حجاج سے بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ لڑائیاں، اچھا آدمی نہیں تھا، یہ نہ سمجھے میں تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ اشعری یعنی سعد ابن مالک اشعری، یہ اس کے سارا سعد ابن عامر ابن مالک، یہ سعد ابن عامر ابن مالک اشعری شامل ہو گیا تھا عبد الرحمن ابن اشعث کے لشکر میں، اس نیت سے شامل ہوا تھا کہ حجاج کو شکست دے کر وہ جو ہزاروں شیعہ قید میں ہیں ان کو آزاد کراؤں، 1,20,000 شیعہ جو قید میں تھے، اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے شامل ہوا کہ شیعوں کو کم سے کم میں زندان سے نکالوں، زندان جس میں مر گئے 1,20,000 شیعہ، تو اس کی نیت اچھی تھی، عبد الرحمن ابن اشعث کے ساتھ شامل ہو گیا حجاج سے لڑنے کے لیے، لیکن حجاج کے مقابلے میں عبد الرحمن ابن اشعث کو شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ اس نے پورے شہر جلا دیے تھے، تاریخ گواہ ہے۔ عبد الرحمن ابن اشعث سے لڑائیاں نکال لیجیے گا آپ تبری میں یا ابن خلدون میں تو آپ کو مل جائے گی پوری، وہ فہرست میں پتہ چل جائے گا نا عبد الرحمن ابن اشعث سے اس کی جو لڑائیاں کئی سال تک چلی ہیں۔ خیر جناب وہ مارا گیا عبد الرحمن ابن اشعث، یہ وہاں سے فرار ہوئے، اس کے 2 بیٹے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، سعد کے عبداللہ ابن سعد ابن عامر ابن مالک اشعری اور احفص یا احوز، کہیں احوز ہے کہیں احفص ہے، احفص یا احوص، یہ وہاں سے بھاگے ہیں دونوں بیٹے، دونوں بھائی سگے، اور یہ پہنچے یہاں پر 70 آدمیوں کے ساتھ قم پہنچ گئے۔ قم والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کے چاہنے والے تو انہیں نے ان کو امان دی، ان کو پناہ دی،
یہاں سے جڑ پکڑتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب اتنے سارے شیعوں کی آبادی ہو گئی تو تعلیم کی ضرورت پڑتی تھی، یہاں سے ایک آدمی جاتا تھا، پھر امام سے پوچھ کے آتا تھا مسائل، پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا، سمجھ گئے آپ؟ تو ائمہ طاہرین نے ایسا انتظام کیا کہ سب سے آپ نے قم کی جو زیارت کے لیے گئے، سامنے بازار ہے چھوٹا سا شیخان ہے نا، اس میں چھوٹا سا اندر قبرستان ہے اور چاروں طرف دکانیں ہیں، دیکھا ہوگا قم کے باہر بالکل فیضیہ کے سامنے شیخان کہتا ہے اس کو۔ تو وہاں قبریں ہیں بڑی پرانی نا، 8300 ہجری کی، 110 ہجری، 120 ہجری کی، انہی میں قبر شیخ زکریا ابن آدم۔ یہ زکریا ابن آدم 8ویں 9ویں 10ویں تینوں امام کے وکیل تھے قم میں، تینوں امام، یعنی وہاں سے آئے تھے تعلیم حاصل کر کے۔ امام نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ روز روز کا آنا جانا ظاہر شیعوں کے لیے زمانے بنی عباس کا دور ہے، کہاں سے جائیں، کیسے جائیں، کس طرح جائیں، مار دیے جاتے تھے، کاٹ، لہذا پہلا جو بیج حوض علمیہ کا رکھا گیا وہ قم کے اندر رکھا گیا۔ تعلیمات سب جگہ ہوتی تھی لیکن زکریا ابن آدم وہ پہلا عالم ہے جسے نیابت حاصل تھی 3 ائمہ طاہرین کی، اور بھی ہیں شیخ اسحاق وغیرہ، یعنی وہاں آپ جائیں گے تو ائمہ طاہرین کے 5 اچھے صحابیوں کی قبریں ہیں شیخان میں، 2 کے نام سے مشہور ہے، تسنیہ کے نام سے مشہور ہے، شیخ اسحاق اور شیخ زکریا ابن آدم کے نام سے مشہور ہے، لیکن ویسے اور بھی صحابی وہاں پر ان کی بھی قبریں ہیں جو ائمہ طاہرین کے صحابہ ہیں، وہ اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں معصومین نے خیال کیا تھا کہ جہاں بھی ہماری آبادی ہو وہاں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے نہیں ہوتے، علماء بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو جیسے ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے ہیں میرے بھائی، اس میں بھی ہوتے ہیں، اور ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی جگہ خالی، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں تمام۔ لیکن ہمیں اتنا تو معیار معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب ایک طرف آپ چاہتے ہیں، مثال دے دیتا ہوں آپ کو، کب ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا فساد والا 2-4 تو ایسے مولوی جہاں فتویٰ چاہیے تو خود ایسے مولوی کو ڈھونڈیں گے کہ جو ہماری مرضی کا فتویٰ دے دے، اور خدا کے بندے جو تیری مرضی کا فتویٰ دے گا وہ عالم کہاں سے ہوا؟ میں خود جانتا ہوں، میرے پاس آتے مقدمہ ایسا بنائیں گے کہ یہ آپ ہم بتائیے اس پہ ہمیں لکھ کے دے، میں نے کہا میں آپ کی بات سن کے کیسے لکھ کے دے دوں گا بھائی، آپ بتا رہے ہیں نا تو مجھے، جب تک دوسرا نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا مطلب، جب تک میں دوسرے کی نہیں سنوں گا، لیکن معلومہ کسی اور نے لکھ کے دے دیا، اب جو بھی مسائل رہے کیوں لکھ کے دیا، کس نے کہتے سمجھے، تو ایسا ہر جگہ ہے نا بھائی۔ تو آپ کو خود معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ عالم الگ ہے، جو منع کر رہا ہے وہ الگ ہے، وہ تو عدالت کی بنیاد پہ کرے گا نا، جو صحیح ہے بھائی اس پہ کرے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے بتا دیا یک طرفہ اور آپ نے کوئی تھوڑے سا، میں کیا عرض کروں، ممبر سے اچھا نہیں لگتا یہ سب باتیں کرنا، اور آفر بھی کر دی، اور یہ وہ سارا مدرسہ آپ کا کہاں بن رہا ہے، مسجد کیسی بن رہی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ بنوا دوں گا، یہ سارے تو خرابیاں تو آپ خود ڈھونڈ رہے ہیں نا، کوئی خراب آدمی ملے تو میں اسے بدلا لوں، تو آپ کو تو خود معلوم ہے کہ یہ خراب ہے، جو منع کر رہا ہے وہ اچھا ہے، لیکن آپ خراب کی مثال دے رہے ہیں، اچھے کی مثال نہیں دے رہے۔ یعنی معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں نا بھائی، ہر شعبے میں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا علی جو اپنی مرضی کا فتویٰ دے دے اس کے بعد جائے گا، تو آپ کو خود ایک ہے سر کٹانے والا، ایک ہے مٹ جانے والا، ایک ہے دین کے خاطر سب کو لٹانے والا، ایک ہے دین کی خاطر قربانیاں دینے والا۔ مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی شخصیت میرے پیش نظر نہیں، میں معیار بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی یہ کر رہا ہے تو بھائی سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ بھائی وہ الگ ہے جو اپنا سر کٹوا رہا ہے۔ کون؟ نام یاد آیا؟ سعودی عرب میں کس عالم کو شہید کیا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہے نام؟ ہاں سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، ایسے یاد ہونا چاہیے۔ باقر النمر، گردن کٹوا دی نا، نہ وہاں کوئی انقلاب آنا تھا نہ فی الحال آئے گا، آبادی بھی اپنی نہیں، لیکن وہ ایک بات پہ اڑ گیا، نہیں سر کٹا دوں گا، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ صرف اتنا چاہتی تھی آل سعود کہ تم اتنا لکھ دو کہ آئندہ میں یہ خطبہ نہیں دوں گا، بات ختم۔ کہا یہ بھی نہیں لکھوں گا۔ تقیہ کر لیتا نا بھائی، جان بچانے کے لیے تقیہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کیا نا اس نے۔ کیوں؟ جانتے کیوں؟ مثال قائم کرنا تھی۔ وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ قطیف کے شیعہ، قطیف جانتے نا اپنا علاقہ ہے، قطیف کے شیعہ، دہران کے شیعہ جو یہ دیکھ رہے تھے ہمیں شہادت کا درس دیتا ہے، ہمیں زندان میں جانے کا درس دیتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا ہوتا
اگر وہ جان بچانے کے لیے مذہب کا یہ اس شق کا سہارا لیتا کہ میں تقیہ کر لیتا ہوں، لکھ کے دے دو جان چھڑاؤ جان، تو وہ 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ آدمیوں کا اعتبار ختم ہو جاتا علماء پر سے۔ لہذا اس نے کیا کیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے، اس کے بعد بھی مروں گا، یہ چھوڑ دیں گے جب بھی مروں گا۔ یہ آدمی بس یہ سوچا کرے کہ مرنا ہے نا یار، مجھے مرنا تو ہے بھائی، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ جب یہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ مرنا ہے، پھر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ مرنا ہے نا، لیکن یہ عزت کی موت ہوگی، ذرا سا کتنی تکلیف ہوگی، یوں مارے گا، گردن کٹ گئی، ختم۔ لیکن اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب حق پر جان دوں گا تو حسین لینے تو آئے گا، میرا مولا علی لینے تو آئے گا، پھر کائی کی تکلیف ہے، پھر کائی کی، سمجھ گئے؟ اس نے گردن کٹوا دی، سر کٹوا دیا، لیکن ان کے سامنے سرنڈر، یہ عالم نظر نہیں آتا، حسن نصر اللہ نظر نہیں آتا، ہاشم صفی الدین نظر نہیں آتا، پاکستان میں علامہ عارف حسین حسینی نظر نہیں آتا کسی کو۔ اللہ کے بندو، تو ایسا ناانصافی تو نہ کرو کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دو، میں نام لینا شروع کروں شہید علماء کے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات۔ لیکن میں صرف اشارے کرنا مقصد ہے نا، تو بس کیا کیا جناب، علماء کو بھیجا کہ ایک عالم معاشرے میں ہوگا تو وہ ان کو، اچھا اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ اب آج تک اس کا اثر ہے۔ قم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس زمانے سے لے کر آج تک دوسرا ٹکا ہی نہیں، خود ہی بھاگ جاتا تھا کہ بھائی ادھر نہیں رہنا، یہاں سب علی والے ہیں۔ ایک وہ نہیں ٹکا، دوسرا غلات کبھی نہیں ٹکے، غلات یعنی غالی کی جمع۔ جب وہ قم جاتے تھے کہ وہاں علمی ماحول تھا، وہ دوڑا دیتے تھے، ارے یہ سب بدماشی یہاں نہیں چلے گی، بھاگ جاتے تھے۔ آج تک غالی بھاگتے ہیں وہاں سے اور دوسری جگہ جا کے وہ کر دیں گے ساری شرارتیں۔ قم میں نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے دن سے جو قم کا علمی ماحول ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہے، جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ وہاں نہ ادھر کا 2 نمبر ٹکتا ہے، نہ ادھر کا 2 نمبر ٹکتا ہے، 2 نمبر ٹکتا ہی نہیں وہاں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کچھ جاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے 2 نمبر ہی کریں تو اس کا ذمہ دار قم نہیں ہوتا۔ قم کی بات کرو کہ قم میں ایسا نہیں ہو سکتا، مرجعیت اتنی مضبوط، زکریا ابن آدم کے زمانے سے مضبوط، اتنی مضبوط۔ ہر بادشاہ سلاطین پریشان رہتے تھے قم سے کہ قم کیا مصیبت پڑ گئی پر۔ بس یہ اتنا بڑا سنگر تھا، اتنا بڑا مورچہ تھا کہ جب جناب معصوم قم سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، توس تشریف لے جائے، اس کو مشہد تو نام نہیں تھا نا، توس تھا۔ کیا کہتے ہیں ایھا المدفون برز توس نام تھا جگہ کا، خراسان پورا علاقہ تھا۔ جب خراسان کے سفر کے لیے نکلی تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ آپ کے 6 یا 7 بھائی تھے جن کے نام بھی موجود ہیں۔ 22 بیٹے تھے نا 7ویں امام کے بھائی، ان میں سے 6-7 آپ کے ساتھ۔ اور جب ساوے کے مقام پر پہنچے، جو اب آج کل گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا گاڑی سے، 2 گھنٹے کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ ساوا جا چکا ہوں میں، لیکن اب مجھے ذہن میں نہیں کہ کتنا ہے، قریب اتنا دور نہیں ہے۔ ساوے جب پہنچی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ حملہ ہوا، آپ کے بھائی کچھ شہید ہوئے، کچھ پراگندہ ہو گئے، ان میں سے ایک وہ گیلان میں جا کے میں ان کی خانقاہ پہ بھی ہو گیا، انہی کے نام پہ وہ پورا شہر آباد ہے اشرفیہ، تو جہاں پہ میں گیا ہوں تو وہ جناب وہاں پہ ایک بھائی ان کے وہاں پہنچے، کہیں پہنچے، کہ مختلف جگہوں پہ کہ ساوے اور قم کے درمیان میں بھی 3 بھائیوں کی آپ کے مدفن ہیں، امام زادے کہلاتے ہیں وہ وہاں پہ دفن ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ ظاہر 26-27 سال کا سن تھا، آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ تو اب دیکھیے آپ نے خراسان کا سفر ترک کر دیا، حالانکہ ساوے سے خراسان جانا تھا، توس جانا تھا، اس طرف نہیں، بلکہ آپ نے اپنے راستہ بدل دیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ قم کتنی دور ہے، سوال کیا، لوگوں نے بتایا کہ اتنی منزل کی راہ پر ہے۔ تو قم پیغام پہنچا تو قم سے پورا لشکر گیا تھا لینے کے لیے۔ تو جو ساوے کا والی تھا وہ بالکل ڈرا سہما بیٹھا تھا کہ قم والے آ گئے، مصیبت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لے کر جاؤں گے، ہاں بھائی لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، تو ان کو یہاں سے لے جاؤ۔ تو قم والے اپنے جلوں میں، اپنی حفاظت میں بی بی کو یہاں پر لے کر آئے تھے۔ 7 گاؤں ہوتے تھے الگ الگ چھوٹے چھوٹے، یہ قم تھا، کمندان اس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ جناب پہ 7 گاؤں کی جب آپ، اسی لیے ایک گاؤں میں آپ ٹھہری تھیں جہاں آپ کے گھر کا آج بھی معصومیہ مدرسہ قائم ہے وہاں پہ، اور ایک جگہ آپ کا مدفن ہے جو ایک باغ تھا، اس باغ کا بھی ایک نام ہے۔ بہرحال تاریخ میں جب وہ پڑھتا ہوں تو پھر وہ سارے نام لے کر آ جاتا ہوں، لیکن خیر ابھی اشارہ کر۔ پھر یہ آبادی جب بڑی تو یہ 7 گاؤں مل کر ایک جگہ بن گئی، پھر عربی میں اس کا نام کیا ہو گیا؟ قم، خم رہے، قم کھڑا ہو جا، قیام سے ہے، قم بھی جو ہے وہ قیام سے۔
تو معصوم جناب معصوم یہاں تشریف لائیں کیوں؟ اب آپ کو دیکھیے حکمت بتائیں. میں تو یہ کہتا ہوں تاریخ کے مطالعے کے بعد کہ معصومہ چلی ہی قم کے لیے تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اب میں آپ کو بتاؤں. جیسے 8ویں امام شاہ خراسان سلطان العرب والعجم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، چلیے آپ کو یوں سمجھاتا ہوں. جیسے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ابن زیاد نے نہیں گھیرا تھا حسین کو، حسین نے پوری یزیدیت کو گھیرا تھا کربلا میں. بچتے رہے تھے نا، بدر سے لے کر آگے تک بچتے رہے. امام حسین نے ایسا گھیرا کہ اب قیامت تک جان چھڑاؤ، لعنت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یعنی کربلا میں پوری یزیدیت کو گھیر لیا. بالکل ایسے کہ بظاہر تو اس نے ولی عہدی دے دی، اپنے ساتھ قید بھی رکھا، راست میں تھے نا ایک طرح کی، سکہ بھی رائج کرنا پڑا کیونکہ ولی عہدی کا اعلان کیا، سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیے امام کے پیش نظر یہ زمین پہلے سے تھی خراسان کی. اسی لیے نیشا پور میں 4000 راوی ایک وقت میں حدیث لکھ رہے تھے امام، جب امام اپنے ناقے پر سے حدیثیں لکھوا رہے تھے. یعنی اس کا مطلب پہلے سے زمین ہموار تھی. یاد رکھیے معصومین کی مصلحت، عرب زمین میں پائے گاہ نہیں مل سکتی تھی تشیع کو. امام نے قیامت تک کے لیے ایک علاقے کا انتخاب کر کے ایسا دیا کہ بادشاہ آئیں گے، ظالم ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، لیکن تشیع کو پنپنے کے لیے، نشو نما کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے ایک جگہ دنیا کے نقشے پر چاہیے تھی. اب آپ خود سوچئے، آپ اچھا کہیں برا کہیں، دنیا کے نقشے پہ اگر یہ اتنی بڑی سلطنت نہ ہوتی نا تو آپ پوری دنیا میں بے چارے ہوتے. یہ تھی حکمت امام کی کہ ایک سلطنت کی جگہ ان کو دے جاؤ، اچھے ہوں برے ہوں بادشاہ جو بھی آئیں، لیکن پوری مملکت اہل بیت کی مملکت ہو. ہے نا؟ اور وہی مملکت آج دنیا میں ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے. اچھا کہو یا برا کہو، پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بن گئی ہے، سامراجی طاقتوں کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، مغرب کے لیے. تو وہ کسی اور کی سلطنت نہیں، وہ امام زمانہ کی سلطنت ہے. اور وہ کہتے بھی اسی لیے مملکت امام زمانہ ہے. تو بھائی نے وہاں کا انتخاب کیا، بہن نے یہاں کا انتخاب کیا. یہ پورا علاقہ حلقے میں آیا. اب جب یہاں علمی مرکز بننا شروع ہوا، اب جب یہاں سے علم پھیلنا شروع ہوا تو پوری دنیا میں قوم مشت، کیونکہ وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی اچھا رہا کبھی برا رہا. عراق میں تو زیادہ تر برا ہی رہا، اب جا کے کچھ بہتر حالات ہوئے نا، ورنہ صدیوں سے وہاں قتل و غارت کری تھی. ہماری ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک ہمیں قتل کیا جاتا تھا، زیارتیں بند کر دی گئی تھی، روزے بند تھے، روزوں سے سونا اتار کے لے گئے تھے، اپنی جنگیں لڑنے کے لیے بیڑا غرق کر دیا تھا انہوں نے پورے کربلا کا اور نجف کا، شہر کا، یعنی ان کا شہروں کی بات کر رہا ہوں، شہروں کا حال خراب کر دیا تھا ان لوگوں نے. لیکن یہاں تو تھی نا ایک سلطنت. تو بادشاہ کیسے ہی ظالم آتا تھا لیکن ڈرتا تھا، روزوں سے ڈرتا تھا. ایک امام رضا کے روزے سے ڈرتا تھا، ایک جناب معصوم قم کے روزے سے ڈرتا تھا، کیونکہ پوری مملکت شیعوں کی تھی. اسے ڈر ہوتا تھا کہ اگر یہاں میں نے کوئی توہین آمیز حرکت کی، شیعہ کچھ نہیں دیکھیں گے، نہ بادشاہ دیکھیں گے، نہ وزیر اعظم دیکھیں گے، نہ شہنشاہ دیکھیں گے. اور ہوا نا شہنشاہ کے ساتھ، اس نے فائرنگ کی تھی نا روزے میں، امام رضا علیہ السلام کے روزے میں فائرنگ کی تھی، 400-500 آدمیوں کو شہید کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو تحریک اٹھی وہ جب تک اس کو لے کے نہیں ڈوب گئی وہ تحریک ختم نہیں ہوئی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہاں سے یعنی ائمہ طاہرین نے خود حوض علمیہ کی بنیاد قم میں رکھ دی تھی. علماء کو بھیجا اور ایسے اپنے نائبین کو بھیجا، اور پھر وہ نائبین پنپتے آیت اللہ حائری کا دور آتا ہے، اور پھر یہ حوض علمیہ جدید ترین دنیا کے سامنے تشیع کا ایک قلعہ بن کے کھڑا ہوا ہے، ناقابل تسخیر قلعہ، جسے کوئی نظریاتی طور پہ بھی فتح نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ میدان میں بھی کبھی فتح نہیں کر سکے گا، کیونکہ اہل بیت نے اسے اپنا حرم قرار دیا ہے. ایک اللہ کا حرم ہے مکہ، ایک رسول کا حرم ہے مدینہ، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے قم. اس لیے مجھے اس سے محبت ہے کیونکہ اہل بیت نے اسے اپنا گھر قرار دیا. اسی لیے جناب معصوم قم کہیں اور نہیں گئی، اپنے حرم میں آئی تھی. اور جناب معصوم قم کے بعد دیکھ لیجیے نا کہ کیا حال ہے دنیا میں. 4 دانگ عالم میں قم کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جناب معصومہ وہاں پر ہے. تو بھائی خراسان میں، بہن یہاں قم میں، پورے علاقے کو انہوں نے گھیر کر حلقہ اہل بیت کا اسیر بنا دیا. یعنی محبت اہل بیت میں سب کو اسیر کر دیا. اور ایسے محبت والے کہ ابھی دنیا یہ سمجھی تھی کہ ہم نے سب اڑا دیا، ان کو مار دیا، ان کے جنرلوں کو مار دیا، یوں کر دیا، جنرلوں کو جو باقی پیغام بھیجنا شروع کر دیا کہ بغاوت کر دو ورنہ یہ ہوگا، بغاوت. منافقین کو پیغام، وہ شاہ کے چھچھوندر کو تیار کر کے رکھا تھا، پاگل کے بچے کو،
میں تو اسی وقت میں نے کہا ختم، عقل، اللہ نے ان کی عقلیں خبت کر دی. شاہ کے بیٹے کو جب انہیں تیار کیا، ابھی اس کو لے کے جائیں گے، تخت پہ بٹھائیں گے. میں نے کہا وہ فاتحہ ہو گیا ان کا، ابھی یہ گئے، فارغ ہو گیا ابھی یہ. کیونکہ ایرانی قوم کچھ بھی صحیح اس حکومت کی مخالف ہے، لیکن شہنشاہیت کی حامی نہیں ہے، یاد رکھنا. جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ امریکہ اسرائیل تو اس کو لا رہے ہیں، ان کا نہیں بھائی ہم تو اپنی حکومت کے ساتھ ہیں. اب آپ کو بتاؤں، تودا پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، تودا پارٹی تک نے، جس پہ بین ہے، اس تک نے اس حکومت کی حمایت کا اعلان کیا. کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ شہنشاہیت دوبارہ ہم پر اسرائیل اور امریکہ اپنے ایجنٹ لا کے بٹھا دیں. اتنا شعور دے گیا یہ انقلاب اس پوری قوم کو کہ ہمارے یہاں تو نا ایک کی دشمنی میں کتنی بھی آگے نکلے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی دشمنی میں ہم سامراج کو اپنے سر کے اوپر لا کے بٹھائیں. تو آپ نے دیکھا کہ شعور یہاں تک پہنچا کہ وہ قوم قبول نہیں کیا. کیا ہوا؟ خود مار کھا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. وہ سمجھے تھے ابھی نکلیں گے منافقین، 2 دن کی بات ہے. کہہ رہے تھے سوائے سرنڈر کے اعلان کر رہا تھا ٹرمپ، سوائے سرنڈر کے کچھ قبول نہیں ہے. کیا ہوا بعد میں؟ 2 دن یہ چیختا رہا، تیسرے دن اسرائیل نے کہا جنگ بند کرا، میرا بیڑا غرق ہو گیا. چوتھے دن گھٹنوں میں بیٹھ گیا. چھٹے دن اس کی حالت خراب، امریکہ مدد کو نہیں آیا تو وہ تو ختم تھا، بالکل فنش تھا. تو یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ علی کے غلاموں نے کیا تھا، یہ علی کے شیروں نے کیا تھا. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. پانی دو. آج کی بات ہے چند گھنٹے پہلے پھر مجھے پیغام ملا کہ آپ کی مجلس میں سیاست آ جاتی ہے نا مسئلہ. میں نے کہا اچھا، جلوسوں میں اپنے اپنے سیاسی لیڈروں کی تصویریں لانا سیاست نہیں؟ کیا فکر ہے تم لوگوں کی، میری سمجھ میں نہیں آیا. جلوسوں میں اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے اسٹال لگانا سیاست نہیں ہے؟ جلوسوں میں اپنے اپنے سیاسی لیڈروں کی تصویریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھامڑوں کی. گھامڑ ہے نا، آدھوں کا تو پتہ ہی نہیں وہ ہیں کیا. ان کے دل لیکن وہ سیاست نہیں. میں رہبر کا نام لوں تو سیاست، میں خامنائی جیسے مجاہد کی تصویر لاؤں تو سیاست، میں یہاں سے مجاہدوں کا، شیعہ مجاہدوں کا ذکر کروں تو سیاست. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کون لوگ ہو، کس قسم کے لوگ ہو تم. اپنے اپنے لیڈروں کی تصویریں لاؤ، لگاؤ، ان کے پیچھے چمچوں کی طرح دوڑ رہے. ایک لبیک، سب مل کے لبیک لبیک لبیک. ایک حرام خور آئے گا، 50 چمچے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ایک رشوت خور آئے گا، 50 پیچھے دوڑ رہے ہیں. ایک لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، کرپشن کرنے والا آئے گا، 50 چمچے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میں رہبر کی فوٹو نہ اٹھاؤں، میں اپنے بیٹھو بھی، میں اپنے مجاہد مرجے کی تصویر نہ اٹھاؤں، میں 86 سال کے کڑیل جوان کی تصویر نہ اٹھاؤں. خود فیصلہ کر لو دین کیا کہتا ہے، غیرت کیا کہتی ہے، حمیت کیا کہتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دینی غیرت کربلا ہے ہماری دستگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا. نعرہ حیدری. میں نہ بولوں، آپ یہ باتیں نہ کیجئے، ہم سے نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا، نہ انشاءاللہ ہوگا کبھی. گواہ ہے پورا شہر، گواہ ہے پورا ملک. ہم نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا الحمدللہ، نہ اپنی زبان کسی کو بیچی ہے، نہ اپنا دین کسی کے پاس گروی رکھا ہے. ہم اسی طرح مر جائیں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے آخری سانس تک اسی پر باقی رہیں، ثابت قدم رکھے اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے جگر چھلنی ہوتا ہے.
ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، عمل میں یہ غاصبوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، اسمگلروں کے ساتھ جلوسوں میں، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک، وہ سیاست نہیں ہے، سب اپنا اپنا نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں، سیاست نہیں ہے، یہ سیاست ہے جو میں بول رہا ہوں۔ مجاہدوں کے لیے نہ بولوں، جنہوں نے تشیع کو سرخرو کیا ان کے لیے نہ بولوں، جنہوں نے تشیع کو پورے دنیا میں متعارف کرایا، اپنے خون سے تحریر کی شیعت کی تاریخ، لاکھوں شہید دے کر، بڑے بڑے شہید دے کر، ان کے لیے نہ بولو۔ ایسا نہیں ہوتا، بولنے والے ہیں، میں جاؤں گا اور آ جائیں گے، نہ معلوم کتنوں کو زبانیں مل گئی، اب ماشاءاللہ ایک جاتا ہے نا مولا اور 50 پیدا کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آئے کہ قم کیا ہے؟ یہ قم ہے جو بول رہا ہے، اور جہاں بھی ہوگا قم بولے گا، کیونکہ قم کے ساتھ ہے قیام، شہر خون و قیام، اس کا نام ہی شہر خون و قیام ہے۔ یہ بولتا رہے گا جب تک بولنے کی طاقت ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میثم تمار کیا ہے۔ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی نا، کیا خاموش ہو گیا؟ آج تک بول رہا ہے نا؟ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی، آج تک بول رہا ہے۔ کوئی روک سکا میثم تمار کو بولنے سے؟ ابو ذر غفاری کی زبان خاموش کر دی گئی، نہیں ہوئی خاموش، آج تک بول رہا ہے ابو ذر کا لہجہ۔ کوئی نہیں خاموش کر سکتا۔ علی کے غلاموں کو اطمینان رکھو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس بات میں نے ختم کی، لیکن حسب وعدہ کل میں نے آپ سے کہا تھا امام نسائی کا ذرا سا تعارف 2-4 منٹ میں بچوں کے لیے کرا دوں، بڑے تو جانتے ہیں، تاکہ بات میری مختصر تقوی کو، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ایک روایت پیش کروں گا۔ سلسلہ روات میں آپ کو بتا چکا کہ اگر ایک حدیث الگ الگ لفظوں کے ساتھ ملے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے رسول نے بات کی 6 آدمیوں سے، تو 6 آدمی سن کے گئے تو اس نے اپنے حساب سے نقل کیا، کسی نے مختصر کر دیا، مفہوم بتا دیا، کسی نے تفصیل کر کے بتا دیا، کوئی لفظ بدل گیا، ایسا ہوا نا؟ تو اسی طرح آج کے ایک ہی حدیث مگر راوی الگ الگ، اور کس کی کہاں سے پیش کریں گے؟ امام نسائی، کیونکہ وعدہ پہلے دن سے آپ سے یہی ہے کہ اپنی روایت نہیں پیش کریں گے، جتنی بھی پیش کریں گے سب وہاں سے، ان کے ہاں سے پیش کریں گے، وہ بھی مستند، ہر حوالے کا میں ذمہ دار، ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اطمینان رکھے، ریکارڈ ہوتی ہے میری بات۔ امام نسائی، نسا شاید کل بتا دیا، نسا کے رہنے والے، نسا خراسان کا ایک علاقہ تھا، بستی تھی، تو امام نسائی وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی کوئی 150 کے قریب چھوٹی بڑی تصانیف ہیں، کچھ ہو گئیں تاریخ کے میں دھندلکوں میں کھو گئیں، کچھ بڑی بڑی، جیسے سیاہ ستہ میں سے ایک سب سے بڑی، انہی نے فضائل صحابہ پر بہت بڑی کتاب لکھی، یعنی کہ صرف علی پر، سب پہ لکھی۔ مشکل کہاں کھڑی ہوئی؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ دمشق میں ممبر سے اور گھروں میں علی پر سب و شتم ہوتا ہے۔ ابھی تو محدث تھے نا، یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ کیا غضب کر رہے ہیں علی پر، تبارہ کرے، پاگل ہو گئے ہیں لوگ، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی، اس کو نام دیا خصائص علی۔ اب کہیں اس کا نام ہے خصائص علویہ، کہیں خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہیں خصائص علی۔ ترجمے بھی اس کے بہت سارے ہیں، 3 یا 4 تو میرے پاس بھی ہیں، الگ الگ ترجمے۔ بعض لوگوں نے تشریح کرنے کے لیے نا اندر ڈنڈی مارنے کے لیے ترجمہ کرے، نہیں اس کا مطلب یوں نہیں یوں تھا، خیر وہ اپنی جگہ، لیکن جو حدیث ہیں انہیں نقل کی بڑی دو۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے 3 سلسلوں سے پیش کروں گا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ دمشق کی مسجد میں آ کے کتاب پڑھ رہے تھے تو نیچے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ صاحب کیا پتہ نہیں کتنے کھڑے ہو، ان کے بھی فضائل پڑھو۔ اب ان کے آپ خود سمجھ لیں کن کے، ان کے، ہاں یہ بتا دوں خلفائے راشدین مراد نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا ان کے فضائل پڑھو، نے کہا کھڑے ہو ان کے پڑھو، تو یہاں خلفائے راشدین کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے بارے میں انہوں نے خوب لکھا ہے، میں نے کہا نا فضائل صحابہ سب لکھ، کسی خاص کے بارے میں اس کے بارے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کی کوئی فضیلت ہو تو پڑھوں، میرے پاس تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت میں کچھ کہا، جو ایک جملہ کہا ہے وہ بھی مذمت میں کہا ہے، وہ مجموعہ کتاب میں لکھا ہے ان کی، مگر میں نقل نہیں کر رہا، میں نقل نہیں کر رہا، ان کی کتاب میں نقل ہے وہ جملہ، کہ میں نے تو اتنا ہی سنا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ رسول نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ بس جناب حملہ ہو گیا ان پہ، ان کو اتنا مارا مسجد کے وہ بالکل جاں بلب ہو گئے، ان کو پھینک دیا باہر،
آپ پڑھیے گا کہ کیسے مارا تھا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں استعمال نہیں کر سکتا ممبر سے نا, ممبر کا ادب اجازت نہیں دیتا ان الفاظ کے استعمال کرنے کی. ہاں کتاب میں لکھے جاتے ہیں, کتاب میں لکھے ہوئے کہ ان کو کیسے مارا تھا. تو جناب بالکل جا بلب ہوئے تو غلام ان کو لے کر بھاگا, وہاں سے نکلا, کہا کہ تم مجھے مکے لے چل, کسی طرح مجھے مکے پہنچا دے, میں اس زمین پہ نہیں مرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ مکے جا کے اور وہیں مجھے دفنا دینے. لیکن کہتے ہیں کہ رام اللہ, یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے, یہاں ان کا انتقال ہو گیا. اب کچھ روایت کہتی کہ وہیں دفنا دے, کچھ کہتے کہ نہیں مکے لایا گیا جسد کو, اور صفا اور مروہ کے درمیان ان کی قبریں. دونوں روایتیں ان کی ہیں, ہماری کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں انہیں کی روایت ہے. ایک جو رملہ میں مدفن ہے وہ بھی انہیں کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں صفا اور مروہ میں دفن ہے وہ بھی وہیں کی روایت, ہماری نہیں. تو یہ علی کی محبت میں مارے گئے, کیونکہ انہیں صاف صاف جواب دیں کہ پاگل ہو کہ علی کب تم کیا کرتے. تو اب ان کے کتاب سے ایک حدیث میں نے نکالی ہے, ذرا تفصیلی ہے, عربی نہیں پڑھیں گے آپ کے وقت کو بچانے کے لیے. عربی ہے اس میں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, عربی آتی ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن آپ کا وقت بچانے کے لیے میں صرف, کیونکہ لفظ تفصیلی ہے نا, تو صرف اردو ترجمہ اس کا پڑھیں گے, اور جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے ذرا بچوں کو, وہاں بچوں کو سمجھا بھی دیں گے. گھڑی پہ میری نظر ہے, اطمینان رکھیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا. یا اللہ. آئیے اس حدیث کا عنوان انہوں نے رکھا ہے نگاہ پروردگار میں منزلت امیر کائنات. ہماری یہ حدیث ہے نا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی آبادی. اے علی آپ کے میرے ساتھ وہی حیثیت ہے, وہی منزل ہے, وہی مقام ہے, وہی مرتبہ ہے جو ہارون کا جناب موسیٰ کے ساتھ ہے. موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. آپ سن لیجئے آپ, اور جس کا نام لیتے ہیں آپ کے سامنے بتائیں, بنی امیہ کے ہیں وہ, لیکن انصاف پسند حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورا نام لیا ہے میں نے, ٹھیک ہے. اب بتائیے یہ ان کے ہیں. اصل میں ان پر اعتراض کیا کسی نے کہ تو سب کرتے ہیں, سب و شر, تو کیوں نہیں کرتا. یہ کبھی بھی حضرت علی کو برا نہیں کہتے تھے. اور اس روایت کا نقل کرنے والا بھی ان کا بیٹا. میں پورا راویوں کا سلسلہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور یہی روایت دو تین طریقوں سے پھر لفظ ذرا سے بدل کے آئیے. ہم نے قتیبہ بن امام نسائی لکھتے ہیں کہ ہم نے قتیبہ بن سعید بلخی سے, اور اس نے حشام بن عمار دمشقی سے, انہوں نے حاتم سے, انہوں نے بکیر بن مسمار سے, انہوں نے عامر ابن سعد ابن ابی وقاص, یعنی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا نقل کر رہا ہے, کوئی اور نہیں, بیٹا. لہذا اب اس میں کوئی گمراہی کا تو مسئلہ نہیں ہے. عامر ابن سعد ابن ابی وقاص, اس نے کہا کہ فلانے نے سعد سے کہا, یعنی سعد ابن ابی وقاص, حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ ابو تراب کو, معذرت یہی لفظ لکھا ہے انہوں نے, ابو تراب کو گالیاں دینے سے تجھے کون سی بات مانے, ابو تراب کو برا بھلا کہنے سے کون سی بات تجھے مانے ہے. دیکھیے وہ اس طرح سے لکھتے تھے علی کے بارے میں ایسے کہ تجھے کون سی بات کیوں نہیں کرتا, یعنی تو سب و شتم کیوں نہیں کرتا. سعد سے پوچھا, عامر کہتا ہے میرے باپ سے پوچھا اس نے کہ تو کیوں نہیں کرتا علی پہ سب و شتم. تو اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں. حضرت سعد نے جواب دیا, سعد ابن ابی وقاص کی بات کر رہے ہیں, سعد ابن ابی وقاص نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ کی 3 باتیں یاد ہیں. رسول اللہ کی, امام نسائی سے نقل کر رہے ہیں بھائی, کوئی شیعہ روایت یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں ہے مگر الگ الگ ہیں تینوں چیزیں. اب وہ کیسے کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی 3 باتیں یاد ہیں جن کی بنا پر میں نے ہرگز برا بھلا نہیں کہوں گا. اگر ان 3 میں سے ایک بات بھی مجھ میں پائی جاتی تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے. سرخ اونٹ پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار آپ کو کہ سرخ اونٹ جیسے آج کی مہنگی ترین کوئی گاڑی ہو نا, مرسیڈیز کا نام یاد رہتا ہے, اب تو سنا اس سے مہنگی آ گئی. ہمیں تو وہی نام یاد ہے بچپن سے کہ مرسیڈیز سب سے مہنگی ہوتی ہے, لیکن سنا ہے اور بھی مہنگی, بہرحال جو بھی مہنگی گاڑی ہو سکتی ہے. تو یہ اس زمانے میں نایاب ہوتے تھے سرخ اونٹ, اور سب سے مہنگا ہے, بالکل ایسے جیسے آج کوئی قیمتی گاڑی 15-20 کروڑ جیسے ہمارے وزیر لے کے گھومتے نا ماشاءاللہ, اس گاڑیوں کی بات کروں. آپ کے میرے پاس تو گاڑیاں یہ عام والی ہوتی ہے, سادہ سی. خیر جناب کہتے ہیں کہ مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے اگر ان 3 میں سے ایک بات بھی مجھ میں ہوتی. اب وہ 3 باتیں کیا سناتے ہیں. میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے سنا. کیا سنا کہ کسی غزوے میں علی کو مدینے میں چھوڑ دیا. غزوہ آپ پہنچ گئے نا, غزوہ تبوک میں حضرت علی کو چھوڑ دیا. تو کیوں چھوڑا تھا؟ منافقین انتظار میں تھے کہ اب رسول اللہ جا رہے ہیں,
اور لمبی جنگیں تبوک جائیں گے، وہاں اعلیٰ معرکہ ہے، لہٰذا پیچھے انہوں نے تختہ پلٹنے کی سازش تیار کر لی تھی، جیسے جنگ خندق میں تیار کی تھی، پڑھی تھی، اب آپ بھول گئے ہوں گے کئی سال پہلے جنگ خندق میں کیا سازش ہوئی تھی، تو وہ تیار تھی سازش۔ حضور نے علی کو چھوڑ دیا۔ اچھا ان کو تو گمان تھا نا کہ علی تو جائیں گے جنگ میں، اللہ کے رسول نے علی کو چھوڑ دیا۔ اب جب علی کو چھوڑا تو ان کے ارمان جو تھے وہ آنسوؤں میں، پورا مصرع نہیں پڑھوں گا ورنہ آپ کہیں گے گانا گا رہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ تو خیر ہے جناب، وہ بیٹھ گئے، ان کے دل بیٹھ گئے، یہ کیا وہ علی کو چھوڑ گئے؟ اب علی کے سامنے تو پھر کوئی سازش نہیں چلتی نا، اتنا تو جانتے تھے نا علی ہے، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو اب کیا پروپیگنڈا شروع کیا؟ اصل میں جنگ نہیں لڑ سکتے اس لیے اللہ کے رسول چھوڑ گئے، اور تو بچوں میں چھوڑ گئے علی کو، علی جنگ نہیں کرتے۔ علی نے کہا اچھا، گھوڑا اڑایا، ابھی مدینے سے قریبی تھے، حضور پہنچ گئے حضور کی خدمت میں، بھائی علی ہم آپ کو چھوڑ کر آئے تھے، کہا میں رہوں گا وہاں، لیکن لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے سنیے، یہ ہے واقعہ، اس حدیث کا پس منظر یہ بتاتے ہیں کہ ایک تبوک میں ایک غزوے میں حضرت علی کو چھوڑ دیا، مدینے میں چھوڑا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں بچوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، تو علی نے کہا کہ آپ مجھے عورتوں بچوں کے پیچھے، تو رسول اکرم نے فرمایا، یہ پہلی بات بتا رہے، ابھی 3 باتیں بتائیں گے وہ، سعد ابن ابی وقاص کہتے پہلی بات ہے کہ تو علی سے فرمایا اللہ کے رسول نے، کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں پڑھتا تو کہتے شیعوں کی حدیث ہے، یہ امام نسائی نے نقل کی ہے، یہ پہلی بات جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی حدیث ہے، وہی وہ بتا رہے، الا اللہ نبی ہوتے، وہی عربی میں وہی ہو جائے گا۔ اب دوسرا موقع بتائے، دوسری بات کہ اگر ان میں تینوں میں سے کوئی ایک ہوتی تو مجھے سرخ اٹھنے دیتے۔ دوسری بات سعد ابن ابی وقاص فرما رہے، دوسری بات خیبر کے موقع پر میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں اس مرد کو علم دوں گا، وہی لفظ جو ہماری ہیں، وہی لفظ جو ہماری ہیں۔ امام نسائی کی خصائص علی میں ہیں اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا، اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وہی سعد ابن ابی وقاص فرما رہے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب مگر اس میں اور مزے کی بات ہے آگے، کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پس اللہ کے رسول نے نام تو نہیں لیا نبی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب یہ فرمایا تو بس ہم سب اپنی اپنی گردنیں بلند کر کے علم کو دیکھ رہے تھے کہ مجھے ملے، مجھے جو ہم منظر کشی کرتے ہیں وہ منظر کشی یہ بھی کر رہا، بھائی ہم سے ناراض ہو جاتے ہو، اس کو بتاتے نہیں ہو۔ تو خیر جناب کہتے ہیں ہم سب اپنی اپنی گردنیں اونچی کر کے یا بلند کر کے علم کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ، آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ۔ جب آپ تشریف لائے، اب میں ساری حدیثیں مجھے یادیں پڑھ سکتا ہوں نا، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں یوں چاہ رہا ہوں کہ لفظ بلفظ وہ پڑھوں جو انہوں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو حق الیقین تک آپ پہنچ جائیں کہ میں ادھر سے نہیں پڑھ رہا کہیں اور سے۔ تو کہتے ہیں کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آشوب چشم جو ہماری روایت، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے علی کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگا دیا، اور جب لعاب مبارک لگایا اور اس کے بعد علم بھی انہیں دے دیا۔ یہ دوسری بات بتائی۔ اب یہ لعاب والی بات بتا دیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے فنکار، تو ایک جگہ میں نے حدیث پڑھ دی اور وہ جناب ناراض ہو گئے، پھیل گئے، دوسروں کو بھی پھیلا رہے، بتاؤ علی کی آنکھوں پہ لعاب لگا دیا، علی کی آنکھوں پہ لعاب، اور خدا کے بندے ہوش میں ہے، علی نے زبان نہیں کھولی تھی، آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک لسان مبارک رسالت علی کی آنکھوں سے مس نہیں ہو گئی۔ اسی لسان مبارک کو تو مس کیا ہے نا علی کی آنکھوں سے۔ جب کعبے سے باہر لائے تھے تو آنکھیں کہاں کھولی تھی؟ نہیں کھولی تھی حضور کی آغوش میں۔ کب؟ بولے بھی نہیں تھے۔ کب تک؟ جب تک زبان نہیں چوسی تھی۔ یہ وہی لسان مبارک ہے
اس لیے بتایا کہ اسی کا عادی ہے، یہ لگائیں گے آنکھوں پہ، آنکھوں کا نور اتنا ہوگا، پوچھیں گے کہاں؟ وہ رہا خیبر، یہ رہا خیبر۔ دوسروں کے لیے تھا وہ خیبر، علی کے لیے تھا یہ خیبر۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے کہ دوسری بات یہ جس نے مجھے پسند ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ کہ علی کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ تیسری بات خیبر میں جوحفہ کے مقام پہ، جوحفہ یعنی غدیر خم، جوحفہ کے مقام پہ سب کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ میں تمہارا ولی ہوں یا نہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں پر میں تم سے زیادہ حاکم ہوں، یعنی وہاں بھی ہے روایت لیکن میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو سب نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ بالکل ولی۔ کہا میرا ولی علی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ میرا قرض بھی یہ ادا کرے گا۔ ولی اس کو بناتے نا جو بعد میں بیچارے کوئی نہ کسی کو ولی بناتے بھی، کفن دفن یہ سب یہ کرے گا۔ اب دفن لفظ نہیں ہے، لفظ ہے دفن، لیکن میں کیا کروں، وہ کفن دفن یہ سب نے کہنا شروع کر دیا ہے، ہمیں بھی خرابی آ گئی ہے۔ تو کفن اور دفن، لیکن کفن دفن ہی کہا جاتا ہے، دفن نہیں دفن ہے لفظ۔ کفن ٹھیک ہے لیکن دفن جو ہے وہ دفن ہے۔ دفن و کفن کہہ دیں تو اچھا ہے لیکن کوئی کہے گا نہیں میری طرح۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو تیسری خوبی ہے کہ وہاں علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ ہماری بات قبول نہیں کر رہے آپ، امام نسائی لکھ رہے ہیں وہ تو مان لیجئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ نعرہ حیدری حیدری بابا نبی نعرہ سلوات۔ اب یہی حدیث سلسلہ بدل گیا، اب سلسلہ ایک اور آ گیا۔ اب وہ سلسلہ کہتے ہیں ہم نے احمد بن سلیمان حادی سے، اس نے عبداللہ سے، اس نے ابی لیلہ سے، اس نے حکم بن منہال سے، اس نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، اس نے اپنے والد سے سنا۔ اب بدل گیا نا، یعنی ایک بات کئی لوگوں نے سنی، ایک نے تو نہیں سنی۔ تو امام نسائی سب سے نقل کر رہے ہیں، اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا۔ خالی سعد ابن وقاص نہیں بلکہ سعد ابن وقاص کی ایک صاحبزادی تھی عائشہ بنت سعد، انہی نے بھی اسے نقل کیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی آپ کو نقل کر دیتا، انہوں نے بھی نقل کیا اس واقعے کو۔ یعنی بہن بھائی دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا، میرے بابا نے یہ کہا، میرے بابا نے 3 خوبیاں بیان کی کہ اس بنا پر کوئی کبھی میری زبان سے علی کے خلاف لفظ نہیں نکلے گا۔ تو خدا کے بندو، ہم صرف خاندان نہیں دیکھتے، ہم خوبیاں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کسی میں خوبی ہے تو یزید کا بیٹا بھی ہوگا تو ہمارے سر کا تاج ہوگا بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب یہ فرماتے ہیں، اس سلسلے سے فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے والد سے کہا، حضرت نے کہا کہ اس وقت ان کے ساتھ چل، وہ انفت ان کے ساتھ، یعنی جب ساتھ علی ساتھ تھے ابی لیلہ کے، تو کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی کچھ باتوں کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ موسم سرما ہوتا ہے تو آپ باریک سی چادر پہنے ہوتے ہیں، موسم گرما آتا ہے تو آپ موٹے کھردرے لباس میں باہر آتے ہیں۔ یہ ہماری روایت نہیں، یاد رکھیے گا، ہماری روایت نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو کچھ اونچ نیچ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پہلی بتا دیا کہ ہماری روایت نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا ہے۔ ہم سے بھی بعض جگہ وہ آگے، ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب موسم گرما آتا ہے تو آپ موٹے کھردرے لباس میں باہر آتے، تو اس وقت علی نے، یعنی آپ نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ تم جنگ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ انہیں جواب دیا کہ ہاں تھا، کہ میں تو ساتھ تھا آپ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم نے، اب یہ نام نہیں لینا چاہتا، خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا، وہ بغیر فتح کے واپس آئے، ان کو بھیجا وہ بھی واپس آئے۔ خیر جو بھی گیا، خلاصہ یہ کہ جو بھی گیا وہ واپس آ گیا۔ پھر رسول نے، یہ امام نسائی میں حدیث پوری لکھی ہے بھائی، میں پوری نہیں پڑھ رہا، کہہ رہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جان کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ نہ کہیں کہ توہین کر دی، نہیں میں توہین نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کون ہے، خود ہی پڑھ لینا جا کے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی بغیر فتح کے واپس آ گئے۔ تو پھر رسول نے فرمایا اب یہ علم اس مرد کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ فرار ہونے والا نہیں۔ پھر آپ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ اب سنیے، اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھی، خود مولا فرما رہے میری آنکھیں دکھ رہی تھی۔ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، ایک بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ معصوم جب مرض میں مبتلا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں آپ نے میری آنکھوں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، لعاب دہن لگایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ علی کی گرمی اور سردی کے نقصان سے محافظت فرما۔ یہ ان کی حدیث ہے، میری نہیں ہے بھائی، آپ کی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی اللہ کے رسول نے کہ علی کی گرمی اور سردی سے حفاظت فرما، نقصان سے حفاظت فرما۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی کا احساس ہوا اور نہ کبھی سردی محسوس ہوئی، لہٰذا مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ سردی میں باریک چادر لے لوں یا گرمی میں موٹا لباس پہن لوں۔ یہ وہاں کی حدیث ہے بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اتنا کافی ہے۔ وہ حدیثیں تو میں بہت لکھ کے لاتا ہوں احتیاطاً کہ ویسا نہ ہو وقت ختم ہو جائے، میٹر نہ ہو تو بہت ساری ابھی بچی ہوئی بھی ہیں، لیکن اتنا کافی ہے نا، مشتی اسخر وارے مشتی۔ اچھا چلیے، اب یہ محاورہ میرے منہ سے نکل گیا، اکثر نکل جاتا ہے تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا معنی آپ کو بتا دیں۔ مشت، یہ مٹھی کو کہتے ہیں، یہ مٹھی، مشت ایک مٹھی۔ خروارے اصل میں دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ خر تو آپ جانتے ہیں نا، خچر کو بھی کہتے ہیں، بڑے گدھے کو بھی کہتے ہیں۔ بار ہے، خر بار۔ پرانے زمانے میں ٹرک تو نہیں ہوتے تھا، جس پہ گدھوں پہ بار جاتا تھا، یعنی دونوں طرف بڑے بڑے تھیلے لٹکا کے، جیسے ریت رکھنی ہے، مٹی رکھنی ہے، پتھر رکھنے دونوں طرف۔ پرانے زمانے کے لوگ یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا، اس کو ایک کہتے تھے، اس کو وہ خر بار، بار کہتے ہیں وزن کو، تو وہ پھر فارسی میں استعمال ہو گیا خروار۔ کیا ہو گیا؟ اب بھی وہاں دیہاتوں میں دیکھو 2 خروارے لے آنا، 3 خروارے لے آنا، نہیں وہ گدھے کا جو، تو مشتی از خروارے وہاں سے ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بلکہ مشت نہیں، ایک مٹھی بھی نہیں ہے کہ خروارے میں سے ایک مٹھی نکال لینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں سمندر سے میں نے ایک قطرہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فارسی میں کیونکہ محاورہ مشتی از خروارے، تو یہ خروارے وہاں سے خربار سے خروارے ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کیونکہ یہ محاورہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوا، پرانے لوگوں نے، اب تو بچوں کو اردو کے محاورے کا نہیں پتہ کیا معنی ہوتا ہے، تو ہر جگہ محاورے ان کو کیا پتہ ہوں گے بیچاروں کو، ان کو تو کچھ اور ہی آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن کیونکہ میرا ایک مرض ہے، اردو میرا ایک مرض ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک لفظ 2 لفظ بچوں کو معلوم ہو جائے میری وجہ سے، تو چلو بھائی شاید کچھ مجھے بھی ثواب مل جائے، کوئی اردو دان نکلا ان بچوں میں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑوں کی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، پروردگار آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس بات کو ختم کیا ہم نے۔ ہمیں پورا یقین کامل ہے کہ ظاہر ہم تاریخ تشیع کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے، نہ کیا، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک علاقے کی تاریخ پڑھوں تو اس کے لیے مجھے 10 دن چاہیے۔ میں اشارے کر رہا تھا تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو جائے اپنی تاریخ کو جاننے کی، کچھ نہ کچھ میں جہاں تک بتا سکتا تھا آپ کو بتایا۔ ان 9 دنوں میں نے اور آل ابا میں 10 دنوں تک بتایا کہ آپ تک پہنچ جائے بات، کہ ایسے نہیں پہنچا۔ تشیع کا سفر ہے، سفر۔ پورے عالم اسلام میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں سادات کی کوئی نہ کوئی نشانی نہ ہو، جہاں اولاد زہرا کو قتل نہ کیا گیا۔ بس جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہوا وہاں آپ نے مزارات بنا دیے، ورنہ محلِ شہداء مکہ کا مسجد تنیم کے پیچھے جسے محلِ فخر پرانا نام ہے، وہاں آج بھی سینکڑوں شہید ہیں، جو حسین ابن علی شہید فخر امام حسن کے ایک شہزادے کے ساتھ دفن، بس باؤنڈری ہے۔ بقی میں تو چلو کچھ نشان کو باؤنڈری لگا دی، وہاں کچھ نہیں ہے، صرف مٹی مٹی ہے، لیکن کیونکہ قبرستان ہے وہ شہداء قبرستان کہلاتا ہے، وہاں کچھ۔ تو ایسے ہزاروں ہیں سادات کہ ان کی قبروں کا ہی نہیں پتہ، جتنا پتہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں 6000 کے قریب امام زادے عراق میں، اور اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ ایران میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے آذربائیجان سے لے، اور پھر وہ جو آذربائیجان الگ ملک ہے وہ الگ، تاجکستان، جہاں بھی جائیں گے اہل بیت کی نشانیاں، معصوم بچوں تک کو مارا ہے نہیں۔ اب میں جگہ کا نام بھول رہا ہوں، قم سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک زیارت گاہ، اس کو کہتے ہیں 6 امام زادگان، 6 امام زادے، اس میں 4 معصوم بچوں کی قبر ہے۔ کہتے ہیں وہ امام زادہ جعفر جو گلزار شہداء قم میں دفن ہے، ان کے بچوں کو غلام لے کے بھاگا تھا، لیکن انہیں 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہیں بھی پکڑ لیا تھا عباسیوں نے۔ اس غلام کی بھی قبر ہے، ایک مرد کی قبر ہے، اور 4 شہزادوں کی قبریں وہاں پر ہیں۔ کوئی آبادی نہیں ہے وہاں،
بس اب جا کے کوئی متولی وغیرہ جن کی وجہ سے وہاں پہ ہے، ورنہ ہم جب زمانے میں گئے تھے شروع میں، آج سے 40 سال پہلے، تو کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی رونا آتا تھا ان کی غربت دیکھ کے کہ یہاں، وہ تو خدا بھلا کرے جو ہمارا گائیڈ ہمیں لے کے گیا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہوں کہ جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے بیچارے قافلوں والوں کے پاس محدود وقت ہوتا ہے، محدود وسائل ہوتے ہیں، وہ سب جگہ آپ کو تھوڑی لے کے جا سکتے ہیں 6000 امام زادوں پہ، تو ان سے گلا نہ کرنا کبھی جا کے کرو، مولانا نے جو بتایا تھا وہاں لے کے چلو، بیچارہ کیسے لے کے جائے گا آپ کو وہاں؟ وہ تو جہاں جو مشہور جگہ وہیں لے کر جاتے ہیں۔ خیر بحث وہ نہیں ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچے بھی تھے نا تو ان کو مارا ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی سے 1000 اختلاف کیجیے آپ، جو مرضی کیجیے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اسے 2 باتیں بڑی قیامت کی کر کے گیا ہے وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی، بڑی قیامت۔ ایک اس نے جناب علی اصغر کی شہادت پر جو کمنٹس کیے نا کہ کوئی جواز تلاش کر لو، لیکن علی اصغر کی شہادت کا کوئی جواز نہیں لا سکتا، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے علی اصغر کی شہادت کافی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو الاعلیٰ مودودی۔ پورا ایک صفحہ ہے ان کا پیج پہ، میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر قتل کے جواز لا سکتے ہو تم، لیکن 6 ماہ کے بچے کی شہادت کا کوئی جواز نہیں لایا جا سکتا۔ حق اور باطل کا معیار بس یہ 6 مہینے کی بچے کی شہادت ہے، اگر چاہتے ہو کہ سمجھو، نہیں چاہتے تو نہ سمجھو۔ دوسری بات جو اس نے کمنٹس کیے ہیں وہ قیامت کے لوگوں نے تو اب پڑھنا شروع کیا، لیکن میں ظاہر ہے میٹرک فرسٹ میں اردو تاریخ سے دلچسپی تھی، پڑھتا تھا سب کی کتابیں، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو۔ ایک ان کے کمنٹس میں نے ان کے کسی رسالے میں پڑھے تھے، اس کتاب میں نہیں، خلافت و ملوکیت میں نہیں، بلکہ ایک رسالے میں ان کے کمنٹس پڑھے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مت کہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی۔ یہ ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو بار بار، یہ مت کہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی عالم اسلام نے تو حسین نے کیوں نہیں بیعت کی۔ کہتے ہیں نہیں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ یعنی معیار ہے حسین، معیار کیا ہے؟ حسین۔ جب حسین نے نہیں کی تو پھر کسی کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اتنا تو حق دو نا اسے۔ یہ 2 باتیں اس کی قابل تعریف ہیں کہ نہیں ہیں؟ معیار دے کے گیا، آپ کیا نہیں، ان سب کو معیار دے کے گیا کہ یہ بات کبھی نہ کرنا کہ جب سب نے بیعت کی تو حسین کو بھی کر لیں گے، یعنی جب حسین نے نہیں کی تو پھر کسی کو بھی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ 6 ماہ کا بچہ، میں نے پڑھا نا شہادت کیسی شہادت تھی علی اصغر کی، 6 ماہ کا ہے وہ تو، 6 ماہ کا۔ اولاد زہرا سے کیسی دشمنی ہے، رحم مادر میں محسن کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ پورا عالم اسلام میں بکھری ہوئی ہیں زہرا کی یادیں، یادگاریں اس کے بچوں کی۔ یہ تو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ نہیں۔ جتنی قتل و غارت گری اولاد زہرا کی ہوئی ہے نا، نسلوں کو الگ کر دو تو کسی کی بھی اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی جتنی نسل زہرا کی، لیکن اللہ نے کتنی برکت دی اس نسل میں۔ سب سے زیادہ آبادیوں کو الگ الگ کیا جائے تو سادات سے بڑی کسی کی نسل نہیں، یہ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، حبیب آپ کا دشمن ابتر۔ مارنے والوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی اولادیں ہیں، بالکل ہیں۔ کسی میں ہمت ہے کہے کہ میں عمر سعد کی اولاد ہوں؟ کسی میں ہمت ہے اپنا شجر جوڑ کے شمر میرا جد اعلیٰ ہے، حرملہ میرا جد اعلیٰ ہے، عمر سعد میرا جد اعلیٰ ہے، ابن زیاد میرا جد اعلیٰ ہے، یزید میرا جد ہے؟ کسی میں ہمت؟ یہ ہے ابتر، یہ ابتر۔ اور پوری دنیا میں اولاد زہرا فخر سے کہتی ہے کہ ہم اولاد زہرا ہے، ہم نسل زہرا ہے، اولاد زہرا ہے۔ ایسا ہے نا، 6 ماہ کے بچے کی جب لاش لائے تھے نا حسین خیمے میں، تو ایک چھوٹی سی بچی بھی آئی تھی 4 سال کی، اور آنے کے بعد حیرت سے ایک جملہ کہا تھا، بابا اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ مجھے نہیں ملا حسین نے کیا جواب دیا، مجھے نہیں ملا جواب۔ لیکن عزیزو خود اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، بس میں شروع کرتا ہوں اب آپ کے سامنے۔ پہلی روایت جو پیش کر رہا ہوں وہ پوری لفظ بلفظ نہیں پیش کر سکتا کیونکہ سخت بہت ہے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جتنا پڑھوں گا اتنی آپ کے لیے کافی ہے۔ بے پالانوں کے اونٹ تھے نا، بے پالانوں کے، ان پہ بیویوں کو بٹھایا جا رہا تھا، تو ظاہر بڑی خواتین، بڑی بیویاں جو تھی وہ کوہان کا سہارا لے کے توازن برقرار، بچے کیسے بیٹھیں گے، بچے کیسے بیٹھیں گے، تو گر پڑتے تھے نا۔ تو جب اس بچی کو بٹھایا جاتا تھا گر جاتی تھی،
جب بٹھاتے تھے گر جاتے. ان ملونوں نے کیا کیا, طیش میں آ کے اس بچی کو اونٹ کے گرد رسی سے باندھا تھا. مقتل میں ہے یہ جملے, مقتل کے. اس سے سخت جملہ ہے جو میں نے نہیں کہا نفس المحموم کا, کیونکہ ہر سخت جملہ پڑھنے کا نہیں ہوتا, نہ پڑھ سکتا انسان. رسی سے باندھا تھا اس بچی. اسی لیے آپ دیکھیں نا راستوں میں کتنے قبروں کو تو میں ہو کے آیا ہوں لبنان اور شام میں, جو راستوں میں بنی ہوئی بچوں کی قبریں ہیں. جناب صفیہ بنت حسین, جناب حولہ بنت حسین اور جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام, یہ سب ناکوں سے گرے راستے میں. بیویاں گری, نام نہیں معلوم. بستیوں کے لوگ آئے, دفنا دیا, لکھ دیا بھائی یہ قافلے سے گری تھی بی بی, ہم نے دفنا دیا. ایسے مارا گیا تھا ان کو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ راستے میں جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی, ایک مقام پہ بچھڑ گئی تھی نا بچی, تو قافلہ روکا تو نہیں گیا, کیونکہ روکتے نہیں تھے. جو گر جاتا تھا یہ دوڑاتے رہتے تھے, بیچارہ صحرا میں جان دے دیتا تھا. نہیں روکا قافلہ. یہ تو سر حسین نے رکوایا تھا نا, نیزہ گڑ گیا تھا نا زمین میں کہ جب تک میری بچی نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں جائے گا, کیونکہ میری بچی کی منزل یہ صحرا نہیں ہے, میری بچی کی منزل زندان شام ہے, فاتح شام ہے. سکینہ کیسا زندان, چھت نہیں تھی, رات کو سخت سردی اور دن میں تپتی دھوپ, سورج سروں پر, سلاخیں. لوگ تماشا بھی کرنے آتے تھے نا, آ رہے ہیں دیکھ کے جا رہے ہیں قیدیوں کو. تو منظر کشی کر رہا ہوں, روایت نہیں پڑھ رہا, اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اسے روایت نہ سمجھیے گا, منظر کشی. کیونکہ اتنا تو معلوم ہے کہ روایت سے کہ بچی دیوار در زندان پہ بیٹھ جاتی تھی, شاید کوئی راہ نکل آئے بابا تک پہنچنے کی. اسی کی منظر کشی کرتے ہیں کہ آنے جانے والوں سے پوچھتی ہوگی تم میں کوئی عراق جانے والا ہے. اگر کوئی مل جاتا تھا مسافر تو اس سے کہتی تھی کربلا سے گزرے گا, وہ کہتا تھا تیری خاطر چلا جاؤں گا, تو قیدی بچی ہے, بتا کون ہے تیرا کربلا میں چلا جاؤں. اس سے کہتی تھی جب کربلا جائے گا تو میرا بابا حسین تجھے ملے گا, میرے بابا حسین کو میرا سلام کہہ دینا. اگر وہ پوچھے کہ میری بچی کس حال میں ہے, میں اسے خیمے میں چھوڑ کے آیا ہوں, تو بتا دینا کہ اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کے آ رہا ہوں. وہ چلا جاتا ہوگا اس بچی پہ روتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا. میں نے پھر عرض کیا میں روایت نہیں پڑھی, میں کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ جو روایت پہ نہ ہو آپ کے سامنے پڑھ جاؤں. میں نے کہہ دیا روایت, میں نے ایک جملے سے جو روایت پہ اس سے مدد لے کے منظر کشی کی ہے کہ بچی دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی, ہے نا, صبح سے شام تک آنے جانے والوں کو دیکھا کرتی تھی, آزاد لوگوں کو دیکھ رہی ہے, آزاد پرندوں کو دیکھ رہی ہے, سب کو دیکھ رہی ہے. شام ہوتی تھی اور بچی کا گریہ شروع, بابا کو یاد کر کے روتی تھی. کیوں؟ سونے کی عادی تھی بابا کے سینے پہ. میں آپ سے بتا دوں شام غریبہ کے بعد سکینہ سو نہیں سکی. جسے آپ نیند سمجھتے ہیں نا, وہ نیند نہیں ہوتی تھی. بچی روتے 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 غش میں چلی جاتی تھی, بے ہوش ہو جاتی. ہر رات یہی ہوتا تھا. آخر وہ شب آئی کہ جس کا انتظار تھا. سکینہ روتے روتے غش میں چلی گئی. حرم کو اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ گھنٹے سکینہ چین سے رہے گی. لیکن اس رات یہ ہوا کہ جلد ہی سکینہ کی دوبارہ آنکھ کھلی اور پہلے سے زیادہ شدت سے گریہ شروع کر. کوئی مجھے بابا سے ملا دو, کوئی مجھے بابا کے پاس پہنچا دو. ماں نے آغوش ملیا, میری بچی نہ رو, جگر چھلنی ہوتا ہے تیرے رو. اب ماں میں کیا کروں, ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے آغوش میں لیا, میری بچی کلیجہ حلق کو آتا ہے, ایسے نہ رو. کہتی پھوپھی اماں میں کیوں نہ رہوں, بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت اداس ہیں, ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے لیا, بھائی نے سمجھانا شروع کیا, میری بہن سکینہ اس طرح سے نہ رو, سب کو اذیت ہوتی. بچی کہتی ہے بھیا ایک بار بابا سے ملا دو, وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی, ایک بار پھر میں نہیں رہوں. شور و شین کی صدائیں بلند ہوئیں,
بھیجا گیا زندان بانوں کو، دیکھو کیا مسئلہ ہے، پوچھا آ کے سیدھے سجاد سے کہ آج یہ ہر روز سے زیادہ شور و شین کی صدائیں. تو سجاد نے فرمایا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب ہے، ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، پھر نہیں روئے گی. پیغام پہنچایا گیا، حکم دیا گیا سر حسین لے جاؤ. ان پہ ترس کھا کے نہیں بچی پہ، بس لے کے تاکہ یہ شور و شین ختم ہو، لے جاؤ سر حسین زندان میں دو. سر حسین لا کے سیدھے سجاد کو دیا گیا. سیدھے سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ دیا، سر اقدس کے بوسے لیے، بابا کو سلام کیا، آواز دی بہن کو آؤ سکینہ لو بابا کا سر آگے. دوڑتی ہوئی آئی بچی، بھائی کی آغوش سے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا اور زمین پہ بیٹھ گیا. اب سنیے آپ، رخساروں پہ رخسار رکھ کے جو بیان کر رہی ہے سکینہ، بابا جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے؟ جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں منایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، شام غریبہ سے آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا، 10ویں محرم سے آج تک سکینہ سو نہیں سکی، ہر رات آپ کا سینہ تلاش کرتی ہے سکینہ. بابا آپ چلے گئے، شمر ملون نے مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے تھے، میرے گوشوارے چھینے تھے. بس عزادارو، بچی بیان کر رہی ہے، حرم میں شور و شین اور ماتم برپا ہے. بچی پھر کہتی ہے بابا آ تو گئے ہو، اب سکینہ جانے نہیں دے گی، اگر جانا تو اپنی بچی کو ساتھ لے کر. بس عزاداران حسین اسی شور و شین میں بیویوں نے دیکھا کہ بچی کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، آواز بھی بند ہو گئی. ماں کے دل کو قرار آ گیا، میری بچی سو گئی. پھوپھی زینب مطمئن ہو گئی، چہرے پہ اطمینان دوڑ گیا کہ سکینہ سو گئی. بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد. جو ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، سید سجاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب گھبرا کے کھڑی ہو کر کہتی ہے بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی ہے، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن